السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 4 یعنی باب نمبر 4 پڑھ رہے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے سرکاری مالیات۔ سرکاری مالیات سے مراد یہ ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں سرکار سے کیا مراد ہے۔ سرکار سے مراد حکومت ہے۔ حکومت، سرکار سے مراد حکومت ہے، اور حکومت جو ہے وہ کسی ملک کی دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے جیسے تیز رفتاری سے آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ترقی کی طرف گامزن بھی ہیں بہت سے ممالک، اور پوری دنیا میں ایک دوسرے سے محفوظ رہنے کے لیے بہت سے دفاعی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، اور مالیات کو یا معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں، اگر پہلا جو ہے وہ سرکار کا جو فرض ہے وہ دفاع ہے، یعنی کہ دفاعی ضروریات کو پورا کرنا، دفاع کے طور پر دفاع کو مضبوط کرنا، دفاعی اقدامات کرنا، یہ ضروری اور لازم ہے۔ یہ ضروری اور لازم ہے، کیونکہ اگر حکومت دفاعی اقدامات کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کمزور حکومت سمجھا جاتا ہے۔ تو دفاع کو مضبوط کرنا اور اپنے ملک کے اندر، سرحدوں کے اندر رہنے والے باشندوں یا قوم کو، ان کی جان و مال، عزت آبرو کو محفوظ رکھنا سرکار کا اولین فرض ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معیشت کو مستحکم کرنا بھی اس کا اولین فرائض میں سے شامل ہیں۔ یعنی دفاع کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی مستحکم کرنا۔ معیشت کو مستحکم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کرنا، ملک کے اندر باشندوں کو، عوام کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کرنا، یہ حکومت کا فرض ہے اور اولین فرائض میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے اور دیگر فرائض بھی ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بینکاری نظام کو قائم کیا جاتا ہے۔ بینکاری نظام قائم کیا جاتا ہے، اور بینکاری نظام جس قدر مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، معیشت بھی اسی قدر مضبوط اور مستحکم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، تاکہ لوگوں میں سیونگ کرنے کا رجحان بڑھے اور اس سے وہ انویسٹمنٹ میں لا کر مزید انکم جو ہے وہ کما سکیں۔ بہرحال تو بینکاری کا نظام بھی مستحکم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر فرائض جو ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی قوم کے لیے جو ہے وہ اس کے حقوق ہیں اور حکومت کے فرائض ہیں۔ لیکن یہ جو حکومتی فرائض ہیں جو ہم نے ابھی آپ سے بات کی ہے، یہ جو حکومتی فرائض ہیں، جو عوام کا جو ہے وہ یہ حق ہے، ان حکومتی فرائض کو ادا کرنے کے لیے حکومت کے پاس مال کا ہونا، روپے پیسے کا ہونا، حکومت جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے۔ حکومت جب تک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوگی، اس کے پاس آمدنی نہیں ہوگی، وہ آمدنی حاصل نہیں کر پائے گی، یا آمدنی کے ذرائع اس کے زیادہ نہیں ہوں گے، آمدنی کے ذرائع اس کے مضبوط نہیں ہوں گے، اسی قدر وہ ان تمام تر اقدامات کو کرنے میں، اور دیگر اقدامات بھی ہیں جو حکومت کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ ان تمام تر اقدامات کو کرنے میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ لہذا حکومت ایسی پالیسیز بناتی ہے، ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے کہ اس کی معاشی یا آمدنی کے ذرائع مستحکم ہو سکے، معاشی استحکام آ سکے۔ اور اس کے لیے جو وہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کا سب سے پہلا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ ہے محصولات۔ محصولات کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس، انگلش میں کہتے ہیں اس کو۔ یہ ٹیکس لگاتے ہیں، حکومت ٹیکس لگاتی ہے، مختلف آمدنی رکھنے والوں پر مختلف شرح سے ٹیکس لگاتی ہے، اور مختلف آمدنی رکھنے والے مختلف لوگوں پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ مختلف شرح سے لگتا ہے، اور یہ مختلف شرح ان کی آمدنی کے مطابق ہوتی ہے۔ مختلف آمدنی سے حاصل ہونے والا جو ٹیکس ہے، وہ لوگوں کی آمدنی سے جو حاصل ہونے والا ٹیکس ہے وہ حکومت کی آمدنی کہلاتا ہے، یہ حکومت کی آمدنی میں شامل ہے۔
پھر اسی طرح سے مختلف قسم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے حکومت جو ہے وہ کچھ اس کے جرمانے بھی عائد کرتی ہے، کچھ جو ہے وہ کہنے کے ایسے چارجز بھی ہوتے ہیں جو آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں، حکومت اپنے عوام سے جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ غرض یہ کہ حکومت کی آمدنی جس قدر زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوگی اور حکومت عوام کے ذریعے اپنے آپ کی آمدنی کو، یعنی کہ عوام سے حاصل ہونے والا جو روپے پیسہ ہے، عوام سے حاصل ہونے والا جو روپے پیسہ ہے، اس کو ہونے والی آمدنی جو ہے اسے جس قدر زیادہ ہونے والی آمدنی کو جس قدر زیادہ اچھے اور مستحکم انداز سے اور صحیح جگہ پر اگر استعمال کرے گی تو یقیناً عوام جو ہے وہ خوشحال ہو سکے گی۔ تو حکومتی ذرائع میں محصولات عائد کرنا ایک اولین فرض ہے حکومت کا، اور وہ محصولات کے ذریعے جو عوام پر عائد کرتی ہے اس کو حاصل کر کے، ٹیکسز کو حاصل کر کے وہ عوام سے جو حاصل کرتی ہے اس سے جو ہے وہ اپنے کہنے کے اخراجات پورے کرتی ہے، اور وہی محصولات جو ہے وہ عوام کو لوٹا دیتی ہے مختلف سہولیات کی صورت میں اور مختلف انداز میں، تاکہ عوام میں جو ہے وہ خوشحالی پیدا ہو، اور جس قدر عوام خوشحال ہوگی حکومت کے محصولات بھی زیادہ سے زیادہ حکومت کو حاصل ہوں گے، اور اس کے جو محصولات زیادہ سے زیادہ حاصل ہونے پر حکومت جو ہے اس کو احسن طریقے سے عوام پر خرچ کر سکے گی، اور ایک خوشحال حکومت اور خوشحال عوام بننے میں ان اقدامات کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو سرکاری مالیات کے ساتھ ساتھ یہ مالیات جو سرکاری مالیات ہیں، جو سرکار کی جو آمدنی ہے اس کو جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ سرکاری مالیات کہلاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے نجی مالیات بھی ہوتی ہے، نجی مالیات بھی ہوتی ہے۔ نجی مالیات میں جیسے حکومت کا جو ذریعہ ہے آمدنی کا وہ ٹیکس ہے، اور عوام سے وہ وصول کرتی ہے، جو اس کو خوشحالی فراہم کرتی ہے، جو اس کو انداز دیتی ہے، جو اس کو ایک فکر دیتی ہے، جو اس کو رہن سہن ہوتا ہے، جو اس کو سہولیات فراہم کرتی ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ حکومت ان سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کر کے انہی پر اخراجات کر کے ان سے مزید جو ہے وہ خوشحالی ان کو فراہم کر کے اور زیادہ مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے نجی مالیات ہے، نجی مالیات کا تعلق جو ہے براہ راست عوام سے ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے جو کہہ لیں کہ اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کرتی ہے، چھوٹے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرتی ہے اور بڑے پیمانے پہ بھی سرمایہ کاری جو ہے وہ کرتے ہیں لوگ۔ یہ سرمایہ کاری سے مراد یہ ہے کہ مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے، لگایا جائے، اور اس سے مزید آمدنی حاصل کر کے خوشحالی حاصل کی جائے۔ تو یہ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نجی کہنے کے مالیات میں عوام اپنے لیے جو ہے وہ ایسا بندوبست کرتی ہے کہ جو چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرتے ہیں یا بڑے پیمانے پہ، لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم جو ہے وہ کہنے کے اسکیل پر کاروبار کر کے آمدنی کماتے ہیں، آمدنی حاصل کرتے ہیں، اور یہ نجی مالیات کے ذرائع میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو نجی مالیات ہو یا سرکاری مالیات ہو، دونوں کا جو ایک کنسیپٹ ہے، جو دونوں کا ایک کہنے کہ کامن جو ایک کہنے کہ اس میں ایک ذریعہ ہے اور ایک سوچ جو ہے وہ صرف اور صرف منافع کمانا ہے، لیکن حکومت وہ منافع کما کر عوام کو لوٹا دیتی ہے، اور نجی سرمایہ کاری میں جو ہے وہ اس قدر منافع کمانے کے بعد صرف وہ شرح سود پر یا جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، جو ٹیکس کی جو شرح عائد کی جاتی ہے، وہ ٹیکس کی شرح جو ہے وہ حکومت تک پہنچتی ہے۔ یہ آج ہم نے سرکاری مالیات اور نجی مالیات کے بارے میں پڑھا ہے۔